نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات چیت کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت 37 to 40 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف رکھنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ پھر بھی ان میں سے مختلف گروہوں نے اختلاف ڈال دیا ہے، چنانچہ جس دن یہ ایک زبردست دن کا مشاہدہ کریں گے اس دن ان کی بڑی تباہی ہوگی جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ جس روز یہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن یہ کتنے سننے والے اور دیکھنے والے بن جائیں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اے پیغمبر، ان کو اس پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا آخری فیصلہ ہوگا، جبکہ یہ لوگ اس وقت غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لا رہے۔ یقین جانو کہ زمین اور اس پر سارے رہنے والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور ہماری طرف ہی ان سب کو لوٹایا جائے گا، بے شک یا رب العالمین ایسا ہی ہے۔ آیت 41 to 45 میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو حق کی دعوت کس طرح دی۔ اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام کر سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتا دوں گا۔ ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، یقین جانیے کہ شیطان خدائے رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے اندیشہ ہے کہ خدائے رحمان کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب نہ آ پکڑے جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ سبحان اللہ، کیا مؤدبانہ اور خوبصورت طریقہ ہے۔ آیت 46 to 48 میں ہم جانیں گے کہ اتنے خوبصورت طریقے سے دی گئی دعوت پر ان کے والد نے کیا دھمکی دی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو کیا دھمکی دی۔ ان کے باپ نے کہا، ابراہیم علیہ السلام، کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو؟ یاد رکھو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تم پر پتھر برساؤں گا اور اب تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں آپ کو رخصت کا سلام کرتا ہوں، میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے بھی الگ ہوتا ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر آپ لوگ جن جن کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی، اور میں اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ اپنے پروردگار کو پکارنے میں نامراد نہیں رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ 2 آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی عنایات بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ جب وہ ان سے اور ان بتوں سے الگ ہو گئے جنہیں وہ اللہ کی بجائے پکارا کرتے تھے، تو ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد بخشی اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں اونچے درجے کی نیک نامی عطا کی، الحمدللہ۔ 51 to 53 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی عنایتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ ہم نے انہیں کوہ طور کی دائیں جانب سے پکارا اور انہیں اپنا رازدار بنا کر اپنا قرب عطا کیا، اور ہم نے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر اپنی رحمت سے انہیں ایک مددگار عطا کیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یا اللہ، ہم تیری ہر نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں، تو ہماری شکر کو قبول فرما۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.